نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام. عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام. عشق مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرودی بت قدائے تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق.
معزز سامعین محترم، رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے اور مختلف حضور کی محبت کے پھول، حضور کے دین کا درد اور امت مسلمہ کے نشاط ثانیہ کی گفتگو جاری ہے۔ میں نے بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور مختصر سی بات ہے، اور بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، میرے حبیب انہاں کی سمجھ لیا کہ اسی حاجیاں نو پانی پلاواں گے تے مکے دی سونی سونی عمارت بناواں گے، وجاہد فی سبیل اللہ تے انہاں دے مقابلے اگے لنگ جاواں گے یا انہاں دا مقابلہ کریں گے جنہاں تواڈے نال رل کے بدر گئے، تواڈے نال رل کے احد گئے، تواڈے نال رل کے خندق گئے، تواڈے نال ہجرت کی تھی اللہ دی راہ وچ، لا یستوون عند اللہ، میرے حبیب برابر نہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندہ۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، گل اتھے آگے مکی، اے جڑے تواڈے نال لوگن، اے جنہاں تواڈے نال ہجرت کی تھی، اے جڑے تواڈے نال چل کے بدر احد خندق مریسی مستلق گئن تبوک گئن، ہے جی وجاہد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، انہاں اللہ دی راہ جہاد کیتا اپنیاں جانا نال تے اپنے مالا نال، اعظم درجتاً عند اللہ، میرے حبیب انہاں دا بڑا مقام ہے میرے ہاں، بڑا مرتبہ میرے ہاں، اے ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، میرے حبیب اے بڑے مرتبے آنے اللہ دے ہاں انہاں دا بڑے مرتبہ بڑا بلند و اعلیٰ مقام ہے۔ ہون جناب گل اس طرح میں کہ دو گلار گل میں ڈاڑی جگہ تو شروع کرن لگا ہوں، میں نے دسو بھئی ریاست دا حکمران ظالم ہوئے تے امام علی مقام احرام لا کے کربلا چلے جان، اے حج دے دن آرن اور امام علی مقام 6 نو 7 نو یا 8 نو غالباً اینا جو ایک دن تلازمی ہے، 12 10 یکم ذوالحجہ تو بعد امام علی مقام احرام لا کے کربلا جا رہے سن تے حاجی حج کرن واسطے آ رہے سن، کیوں جا رہے سن جی؟ ریاست دے اتے ظالم حکمران آ گیا اور دین دا باغی آ گیا، اس واسطے جا رہے سن۔ حسین احرام لا کے کربلا جا رہے سی، جے امام علی مقام اج ہوندے تا امام علی مقام نے حج کرن جانا سی یا فلسطین جانا سی؟ اقبال کہندہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اقبال کہندہ نماز بھی پڑھی جا رہی، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، قربانی بھی کیتی جا رہی، حج بھی کیتی جا رہا، لیکن اقبال کہندہ کوئی طواف کرنا لا حسین دا خادم کوئی نہیں۔ اے ہے گل اتنی مختصر جا اسلام دا تعارف ہے، کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں، اسلام صدق خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے، اسلام دا تعارف اتنا 250 تو 300 سال ہو گئے، معذرت خواہانہ دین سنا کے لوگاں دس کے آج اسلام نو اتھے لیا کھڑا کیتا کہ 57 اسلامی ممالک ہون اور انہاں دے سربراہ بھی مسلمان کہلوان دے ہون، اور ایتھے جناب اتنا غزہ ہوئے تے اتنا اسرائیل ہوئے تے انہاں کو قابو نہ آ رہے ہوئے، اور کوئی اٹھ کے گل کرن واسطے تیار نہ ہوئے ہون تا جناب جھنڈا لہرانا بھی جرم بن جائے۔ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اتنی بات ہے، اور اے سارا ماحول ہوئے اتو لے کے تھلے تک تے کوئی کتا اٹھ کے صحابہ نو گل کرے، کوئی کتا اٹھ کے صحابہ نو گل کر دے وے
جنہاں اپنے مال نال بھی، جان نال بھی، بچیاں نال بھی، اولاداں نال بھی، وطن دے کے بھی حضور دے نال ہر میدان جا کے خدمت کی تھی اسلام دی۔ اس واسطے آسان طریقہ نا کہ جنہاں اسلام نو لے کے اتھوں چلے، کتھوں چلے بلا؟ او کعبے وچوں، مکے وچوں اسلام نو لے کے چلے، او حضرت عمار بن یاسر، او جناب مار کھاندے ہویاں، او حضرت بلال کٹ کھاندے ہویاں اسلام نو لے کے چلے تے جا کے فلسطین فتح کروا دیتا، جا کے کیسر و کسرا دیاں دولتاں مٹا کے رکھ دیتیاں۔ آج اسلام دے باغی اتھے بے کے انہاں نو بھونکن، اے ہے اسلام دے خلاف سازش کہ تسی وہ کردار تا اپنا نہیں سکے، تسی انہاں دے بارے گلاں کر دیو، انہاں دے بارے بکواس کر دیو۔ اے ہے اسلام دے خلاف سازش کہ جنہاں اسلام نو اتھے لے کے گیا، کون لے کے گیا؟ کون لے کے گیا اسلام نو؟ صحابہ لے کے گیا۔ کون لے کے گیا جی؟ حضور دے غلام لے کے گیا۔ لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ اور کیویں لے کے گیا؟ حضرت مصعب بن عمیر اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پان، اور جناب وہ خوشبو لان کہ جتھوں گلی جو گزر جان لوگ گھنٹوں بعد بھی پہچان لین کہ اتھوں مصعب بن عمیر گزریا تے غزوہ بدر جا رہے ہیں، امام الانبیاء تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے صحابہ نال غزوہ احد دی طرف، اور حضور دی نظر پہ گئی مصعب بن عمیر دی طرف۔ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف ایک تہ بند بندے ہویا، ایک تہ بند۔ اے اسلام تے گلاں کرنیاں، کوئی اسلام تے گل کر سکتا تا مصعب بن عمیر کردا۔ ہاں جی، مصعب جنہوں منہ دھون دا بھی پتہ نہیں، وہ صحابہ دے بارے گل کرنگے، وہ آل بیت دے بارے گل کرنگے، جنہوں گل کرن دا بھی پتہ نہیں، جو کوئی گل کرتا تھا مصعب بن عمیر کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف تحمد بندیا، امام الانبیاء دی جدو نظر پئی تے اس مبارک چشمان چو آنسو بہ بہ فرمائے او مصعب بن عمیر جڑا اسلام لیان تو پہلے بڑے قیمتی لباس پہندا سی، بڑی خوشبو لاندا سی، آج اللہ اور اس دے رسول دی محبت اس نو ایتھے لے آئی۔ پھر گل ایتھے تک رکی نہیں، یار مینوں اے دس مصعب بن عمیر تا تحمد بن کے بھی عہد تے حضور نہ چل پین تے اسی آج سارا کچھ ہوندیاں فلسطین والے واسطے گل بھی نہ کر سکیے، گل بھی نہ کر سکیے، اور پھر اسی کہیے کہ جناب ہم جناب مسلمان ہیں اور ہم سپر پاور ہیں اور جناب ہمارے پاس بڑا ایٹم بم ہے۔ میں کہا ایٹم بم دی لوڑ نہیں، غیرت دی لوڑ ہے۔ ایٹم بم دی لوڑ نہیں، غیرت دی لوڑ ہے نا بھائی۔ اگر غیرت رتی برابر بھی ہوندی نا، رتی برابر بھی ہوندی تا آج کوئی نہ کوئی تا فلسطین اپڑے ہوندہ نا، یا فلسطین والے واسطے گل کرنے والے واسطے خلاف تا نہ ہوندہ۔ اے تا او کمینے جڑے قرآن دی حفاظت گھر بیٹھے نہیں کر سکتے نا بیت المقدس دی حفاظت کیتے کرنے۔ ایتھے قرآن دی گل کریے تے جناب انہوں تکلیف شروع ہو جاندی، اور جناب شروع ہو جاندے جناب انہوں دی پابندیاں لان۔ میں کہ یار پابندیاں تا بلال تے بھی بڑیاں سن، ہاں جی پابندی سی نا کہ تو احد نہیں کہنا، احد نہیں کہنا، او پابندیاں توڑ کے بلال کعبے دی چھت ہوتے چڑھیا۔ اے تا سانو اصول پتا کہ پابندیاں توڑنیاں پہنیاں، کدی پلیٹے چ رکھ کے تا کوئی شے نہیں لبھی، اے پابندیاں توڑنیاں پہنیاں، باہمیں کوٹ کھا کے توڑنیاں پہن تے باہمیں فاروق اعظم وقت تلوار چک کے جناب حرم میں کعبہ چاہ کے کہنا پوے ہے کسے نو جرت اپنے بچے نو یتیم کرن دی تے آوے عمر دا مقابلہ کرے، ہے کسے نو بیوی نو جناب بیوہ کران دا شوق تا آوے عمر دے مقابلے، ہیں جی ہے کسے نو اپنی جان نال پیار نہیں تا آوے عمر دے مقابلے۔ اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے تے اسلام حاکم بن کے آیا، محکوم بن کے نہیں آیا۔ ایک گل تے وے قیامت تک اسلام حاکم بن کے آیا۔ اسلام دی حاکمیت دی ہور کی دلیل دئیے کہ غزہ وچ ٹنا دے ٹن برود مار دیتے گئن، ہیروشیما اور ناگاساکی تو زیادہ برود مار دیتے گئن، لیکن اسلام دی حاکمیت دا اس تو زیادہ تصور کی دیئے کہ دودھ پیندہ بچہ بھی یہ نہیں کہندا کہ میں محمد عربی دا دامن چھوڑ کے تو آڑے کوڑانا، اور کہندا میں کٹ تو سکتا پر محمد عربی دے کلمے نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس تو بڑی اسلام دی حاکمیت کی دیئے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حضرت بلال حبشی نے پڑھی سی نا حضور دی نات ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اس دا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا عربی زبان ہے جزل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں، جڑیاں عقل تو ورا ہون گیاں، جڑیاں دستور اور منشور تو ورا ہون گیاں، یا رسول اللہ کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔
اور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہ ہون گیاں تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تو آڑی برکت نہ تو آڑے غلامن بھی پیش کیتا جائے گا۔ بھائی ہاتھ وچ کوئی شے نہ ہوئے، فیڈر بھی پین واسطے نہ ہون، تو کوئی بھی حضور دا دامن چھڑن نو تیار نہیں۔ اتنا لتر ساڑھے آتے چوے نہ تے ساری دنیا کلمہ پڑھ لوے۔ جتنا برود اسرائیل نے برسایا نا فلسطین تے، اتنا پوری دنیا تے اسی برسائیے تے سارے کلمہ پڑھ لیں، سارے اپنے اپنے مذہب چھڑ جان، لیکن ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا، کٹ جان گے، مر جان گے، بچے ہون گے، خواتین ہون گیاں، ماما دے رحم اندر کٹ جان گے، لیکن حضور نال بے وفائی نہیں کرن گے۔ اے اسلام دی حقانیت ہے، ہاں کوٹ سانو پہندی رہے گی اس وقت تک۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو تو جناب اس وقت بڑی تعداد چھوڑ گے، لیکن انہوں نے جناب اس طرح کفر غالب آ جائے گا جس طرح جناب بھیڑ اور بکریاں دے ریوڑ ہوتے غالب آ جاندہ ہے جناب مالک۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سی تعداد تھوڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں تسی تعداد بڑے زیادہ ہو گے۔ انہوں نے کہا حضور پھر کی گل ہوئے گی؟ فرمایا میری امت بیعینہ کرنا شروع ہو جائے گی، میری امت کھیتی باڑی شروع کر دے گی۔ حضور واپس طاقت رہن دا کی طریقہ؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا جدو میری امت جہاد وال چل بے گی۔ آج بھی مختصر جا تعارف ہے، مختصر جا اے جناب کہنے ان کے جی جنگ کس طرح بند ہوئے گی؟ میں کہا اور ڈبہ ساڑھے حوالے کرو، اور ڈبہ ساڑھے حوالے کرو تے سویرے اسی پیغام جاری کر دیں۔ اسی امداد دے اس دے قائل نہیں ہیں کہ اسپرو دیاں گوڑیاں دیتیاں جان تے جناب ہاں اے ضرورت ہے، اے ضروریاں زندگی واسطے جین واسطے۔ اسی امداد اس دے قائل ہیں جڑی صدیق اکبر نے جناب حضرت خالد بن ولید نو بھیجی، اسی اس امداد دے قائل ہیں۔ اس نال سپرو دیاں گوڑیاں دے ہوگے، جناب روٹی دے جناب نان دے دے ہوگے، شاپر دے دے ہوگے، اور پھر کل آکے بمباری کرے، اے امداد نہیں۔ امداد تا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید نو بھیجی۔ انہوں نے کہا جناب میں نو مدد چاہی دی، میں یمامہ جا رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے 4 بندے بھیجے اور جناب نالے خط بھیج دیتا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا انہوں نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی امداد آئیے تو آڑی کمک آئیے۔ کیڑی؟ عسکری امداد آئی، عسکری امداد۔ آپ نے فرمایا کتھے؟ انہوں نے کہا تسی دستہ اول ہو، پیچھے آ رہی امداد۔ انہوں نے کہا خط کھول کے پڑھو۔ حضرت خالد بن ولید نے جب خط کھول کے پڑھیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں 4 اسلام دے شہر تو آڑے کو بھیج رہا ہوں، حضرت قاقہ، حضرت درار، حضرت مسنہ، حضرت شرحبیل۔ فرمایا میں 4 بھیج رہا ہوں، کلہ کلہ 1000 دے مقابلے جائے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے انہوں نے ٹیسٹ بھی کیتا کہ کلہ کلہ 1000 دے مقابلے میں۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر حضرت فاروق اعظم دے زمانے جنگ اجنادین اور اجنادین دو میں پڑھ دیں، ٹھیک ہے بات جو غلطی نہ کر دے پھر جنگ اجنادین حضرت خالد بن ولید نے 60,000 دے مقابلے 60 بندے کڑ لے، اور سارا دن رومیاں نہ جنگ کر دے رہے، کوئی بھی شہید نہ ہویا بلکہ انہوں نے بندے مار کے واپس آ گئے۔ حالانکہ 25,000 لشکر مسلمانوں کو موجود سی، لیکن حضرت خالد بن ولید 60 بندے نہ 60,000 دا مقابلہ کر دے رہے، اور جدو کر دے رہے شام جناب واپس آ گئے۔ صحیح و سلامت ایک سپاہی نے حضرت فاروق اعظم نے شکایت لا دیتی، انہوں نے کہا آج خالد نے کی تھا 60 بندے نہ 60,000 دے نال مقابلہ کرتا رہا، سارا لشکر سارا دن جناب اتھے بیٹھ رہا سائیڈ تے ہو کے۔ اے کی کیتا؟ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت جناب خالد بن ولید نو، فرمایا خالد ہے تو کی کیتا؟ 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے گیا، اے تو کی کیتا؟ اے جناب کی کیتا؟ حضرت خالد بن ولید نے جواباً لکھ دیتا، فرمایا امیر المومنین قرآن کہندا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بیذن اللہ، ایک کہو گے 1000 دے مقابلے فتح دیاں گا۔ میں ویکھنا سی وہ قرآن ساڑھے بارے کہندا یا کسے اور دے بارے کہندا؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ ہاں اس درمیان کوئی گل نہیں۔ ہاں جی اسلام معذرت خانہ نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی میں نے دسو ایتھے تے جناب ہے ساڑھے کو ایتا یہود و نصارہ دے ایجنٹ ہیں نا، انہوں نے کی پتہ ہے؟ اقبال کہندا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، مقام میں فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال کہنا اے جناب جڑا نا مزہ انہوں کی پتا ہوئے، انہوں کی پتا ہوئے جڑا جناب
جنہ دا دل اور جنہ دے جناب اے رقص و سرور دیاں جناب محفلاں انہاں نوں کی پتہ ہوئے کہ اسلام ایک اپنی پاور بھی رکھدا بھائی یہ پاور نہیں تو اور کی ہے بغیر اسلحے تو بغیر روٹی تو آج سال ہونا لا جنگ ہونا تے مسلط ہے اور جناب شہید بھی ہو رہے ہیں بچے بھی بڑھے بھی جوان بھی بلا تفریق خواتین بھی سب شہید ہو رہے ہیں کوئی ایک بھی تو آنو روندے ہویا نظر آیا اس مسئلے کس اسی مارے گئے سانو انہاں مروا دیتا کس ایک نے کیا اپنے حماس والے نو کسی نے کیا گیا تو سان کی کیتا سانو مروا دیتا اتنے تو جناب ذرا کوئی گل آ جاوے تو جناب 2 دن بھوکا آ جاوے تو جی اسلام کی دیندا میں کہ نہیں اسلام بندے چون کے لیندا انہیں جو 14ویں صدی بھی بندے چونے نا تو باقی انہیں چون کے لین انہیں اور کوئی نہیں چونے انہیں وہی چونے جڑے جناب اس حال بھی بھی صبر اور شکر دے نال اللہ دی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور حضور دی نعتاں پڑھ رہے ہیں اس حال سے بھی اسلام بندے کھڑکا کے لیندا کوئی گل نہیں جو انہاں دا امتحان آ رہا تو اے صدا امتحان نہیں رہندے جے صدا ایک ویڑا نہیں رہندا تے انہاں دا بھی صدا امتحان نہیں رہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اے نہیں صدا کہ انہاں دا غزالیاں دا امتحان رہنا اے تا اللہ دیاں تدبیران کہ او سانو سارے نو ساڑے جڑے اسی کلمہ گو ہے نا جڑے منہ نال کہہ رہے ہیں اور جناب اتے سارے جناب سمیت میرے قائد ملت اسلامیہ نا سارے میں اپنی سمیت گل کر رہا اسی دعوے کرتے پھر رہے ہیں اے ساڑا سارے دا امتحان ہے انہوں دا نہیں وہ تو دے رہے ہیں انہوں دا کی اے تو ساڑا امتحان ہے کہ اسی انہوں واسطے کی کر رہے ہیں اور جناب اسی کی کرنا اسلام اپنی پاور رکھدا کی کردا بھئی اور بندے کھڑکا کے لیندا جے انہیں بیت المقدس دی عبادت واسطے بندے لین غزالے تو وہ کھڑکا رہا پورا بھائی انہوں دا امتحان لے رہا اور جناب انہوں دا کر رہا سارا کچھ کر رہا لیکن اسلام جدو جناب آندہ نا اپنی آئی تے اور جناب ہوندہ تب اسلام دے آخری بیڑا آ گیا ہلاکو خان 1.5 لاکھ فوج لے کے آ گیا میں اس وقت پی ٹی وی تو لے کے نا تھلے آخر تک ایک گلنا سنان دا قائلہ ایک گلنا اسلام اس واسطے کہ اقبال کہندا یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اب میں ایسے واسطے ایک گلنا کا کرن دا قائل ہاں کہ اس وقت امت نو دلیری دیاں گلاں سنائیاں جا اور اے دلیری آ جاوے اے سمجھ آ جاوے گل اے گل سمجھ آن دی دے رہے میں نو اے دسو حضور دے غلام گوڑیاں کے نچ کے نہیں گئے ایتھے نہتے ہو کے نچ کے نہیں گئے اے تو گل سمجھ آنا لی گل ہے نا بم برس رہے ہو حضور دیا نعتاں پڑھ رہے ہیں غزال ہے اتنی کی بات ہے نا گل سمجھ آنا دے رہے پھر موت دی کی حیثیت ہے پھر موت دی کی حیثیت ہے پھر تا موت نو بندہ لبدا پھر دا تو ہیں کتے ایک گل سمجھ آن دی گل ہے برکے خان دے مقابلے اقبال کہندہ ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے برکے خان مسلمان ہو گیا 50,000 دا لشکر اور ادھر جناب ہلاکو خان 1.5 لاکھ دا لشکر این جالوت دے مقام تے ہے نا قرآن چے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر یہ سارا واقعہ ہے این جالوت دے مقام تے جناب ہلاکو خان 1.5 لاکھ دا لشکر لے کے آ گیا اور برکے خان مسلمانوں دا 50,000 دا لشکر اور جدو جنگ جناب عروج تے آئی نا تے مسلمانہ دے دائیں جانے تو جدو پریشر ودیا تے مسلمان پیچھے ہٹنے شروع ہوئے تب برکے خان نے جدو این دائیں دیکھیا کہ ادھروں بھی فوجاں جناب کمزور ہو رہی ہیں شہید ہو رہی ہیں شکست کھا رہی ہیں جدو اس نے دائیں جانب بائیں جانب دو میں دیکھیا فوجاں سمٹ رہی ہیں 50,000 دا 1.5 لاکھ نا مقابلہ اور جدو انہیں پیچھے دیکھیا تے اس دا جڑا ذاتی باڈی گارڈ دا دستہ سی 300 بندیاں دا اوہی جنگ تو نکل کے پیچھے ہو گیا تے انہیں کھڑے ہو کے کیا انہیں کہا آ اسلام این جالوت دیا پہاڑیاں تے انہیں کہا آج تو بعد تیرا نام لے وہ کون ہوئے گا آج تا اسلام تے ختم ہو جائے گا ہونا ہلاکو خان دیا فوجاں کے چڑھ جان گیا سخت سردی سی دریا جمع ہوئے سی انہیں کہا اس تو بعد مسلمان دا جناب خلافت دا بھی تاراج ہو گیا خلیفہ بھی جناب انہیں جناب مٹا دیتا بغداد دی سلطنت بھی تاراج کر دیتی سب کچھ مٹ گیا ہون تا اسلام دا نام لینا کوئی نہیں ہوئے گا اتنی دیر وہ سوچ رہا تھے جناب اس جڑا ذاتی دستہ سی نا ہٹ کے لشکر تو پیچھے چلا گیا جدو پیچھے گیا تھے انہوں نے پہاڑ تو پیچھو گھوم کے نا 1.5 لاکھ تو 300 بندیاں نے پیچھو حملہ کیتا 1.5 لاکھ ہوتے جدو حملہ کیتا نا تے ہلاکو خان دی فوج نو سمجھ نہیں آیا بھی پیچھو 3,000 بندہ آیا 300 آیا یا 3 لاکھ آیا وہ فوج اگا نسی تے اگے دریا جمع ہویا سی وہ ساری فوج دریا ہوتے چلی تے جناب اللہ دے حکم نہ جمع ہویا دریا بھی چل پیا ادھروں جدو برکے خان نے منظر دیکھا نا کہ 300 بندے 1.5 لاکھ نو کے لائی پھر دین تے انہیں کیا ایک گل وچ ہو رہے اس واسطے اسلام دا تعلق بندیاں نال نہیں
اسلام دا تعلق جنیاں نالے، اسلام دا تعلق ہاں جس خیبر دے دروازے نو 70 ملا کے ہلا نہیں سکے انہوں مولا کائنات نے پٹے ہاتھ کیوں نہیں چکیا ہے؟ کوفے دی مسجد جامع مسجد مولا کائنات بیٹھے ایک شخص اندر آیا، انہیں کہا جناب مولا کائنات خشک ٹکڑے کھا رہا ہے، انہیں کہا میں علی نو ملنا، فرمایا بیٹھ جاتے انہوں ملوانے علی نو۔ آپ نے ٹکڑے کھا دے دعا منگی ہاتھ منہ تے پھیرے، فرمایا ہاں 10 کی گل ہے، انہیں کہا جناب میں علی نو ملنا، فرمایا مینوں علی کے اندر، انہیں کہا میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر پٹے ہاتھ، فرمایا اچایا، فرمایا جھلیا اے ساڑی جسمانی طاقت ہے وہ ساڑی روحانی طاقت ہے۔ ایمن اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اے سمجھتے ہیں بھائی بڑے اصلیہ نہ جنگل لڑیاں جانیاں، نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ جنگل لڑیاں جانیاں۔ کس نہ لڑیاں جانیاں بھائی؟ ہاں اس نہ لڑیاں جانیاں۔ میں نے دسو کہندے تے ایسن بندہ 150 وے، اب میں کہا جھلے ہو بندہ 150 بھی نہیں، بندہ اتھے کل ہی سی جس کا نام امیر المجاہدین خادم حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ ہے جی۔ اور اقبال اگے کی کہندا اے ہے گل، کہندا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغے خودی، فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغے خودی۔ گڈیاں دے پیٹرول دا پیسے بھی جیب وچ نہ ہون تے کھان واسطے بھی صرف خشک چھولے ہون تے جناب اے تھے رانا ٹون تو پہلے شدرے تے میں کہا جناب گڈیاں اگے نہیں جانیاں، میں خود اس دا گواہ، میں گواہ ہاں، میں کہا گڈیاں اگے نہیں جانیاں۔ اے جناب ہن بس مک گئی انہاں دی گل تے اینج منہ تھلے کیتا، اینج کر کے چادر رکھی ہوئی سی، تھوڑی دیر بعد میں نے بلایا تے تھلو پیسے کاٹ کے دے دیتے۔ اے تو پھر گل وچ ہو رہے نا، اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا، اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا ہے جی۔ اور اے پیسے دیتے، فرمایا تیل پواؤ پھر اگے جا کے گل ہوئے گی۔ اسلام نے جدوں بھی بندے نو ازمایا بے سر و سامانی دے عالم وچ ازمایا کہ جی بے سر۔ بدر وچ کی سی 8 تلواراں، کھان واسطے کھجوراں بھی کوئی نہیں، عہد وچ کی سی ہے جی۔ اور خندق وچ کی سی، خندق وچ او ہو ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ میرے حبیب اسی تے تواڈے غلاماں نو ہلا کے رکھ دیتا، ہلا کے رکھ دیتا۔ جدو ہلایا اور جھنجوڑیا خالی اے نہیں زلزالا شدیدا وزلزلوا زلزالا شدیدا، اے نہیں کیا انہوں نے کہ جناب ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ اے بڑے افسوس والی بات ہے، ذرا کوئی گل بنے تو جناب اوے اپنے اندر دلیری پیدا کرو، دم خم پیدا کرو۔ تو انہوں کس نے کیا اسی سیٹاں واسطے آیا، تو انہوں کس نے کیا اسی جناب اسی اس واسطے آیا، اسی تو محمد عربی دے دین واسطے آیا۔ اے بھی ایک راز ہے، اے بھی کھل جائے گا کہ اسی کس واسطے آیا، اور ایک کھل کے رہے گا اسی رہیے نہ رہیے حضور دا دین آنا۔ رب ازما کے جناب دیندہ بندے ایویں نہیں دیندہ، وہ بھی تو دیکھو نا کتنے سال ہو گئے مار کھا رہے ہیں، آخر تو حضور دا دین آنا ہی آنا نا، آخر آنا حضور دا دین، اور آنا بس دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے ہتھوں لے آوے، ہاں لے آوے۔ اے تو آنا ہی آنا دین، انہیں دین نے آ کے رہنا، وہ تو جناب 313 نال آ جاندہ، وہ تو جناب ہے جی۔ پھر اے بھی نہیں کیا، ہاں صحابہ دی گل ہو رہی، اے نہیں کیا کہ ساڑھا کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ جب سامنے 50,000 دا لشکر دیکھیا، ادھر خندق کھودی، پیٹ تے پتھر بن کے ٹوکرے مٹیاں دے چائے حضور دے نال، پیچھے پیچھے سارا کچھ جناب، کھان واسطے بھی کچھ نہیں، سردی بھی ٹھنڈی یخ اور ہوا بھی چل رہی، تے نہیں کیا کہ جناب ساڑھا کوئی تعلق نہیں کیا۔ سامنے لشکر بھی آ گیا، پورا عرب امت آیا جا کے، انہوں نے کہا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس دے رسول نے وعدہ اپنا سچ کر دکھایا، اللہ اور اس دے رسول نے کیا سی نا سانو تانوں ازماواں گے، لو ساڈی ازمائش دا ویڑا آ گیا۔ ہاں پھر خالی یہ نہیں، پھر حضرت مولا کائنات عمر بن عبد ود مقابلے چ بھی گئے، ہاں جی عمر بن عبد ود مقابلے چ بھی گئے، اور انہیں آ کے خندق پھیلان کے کی کیا، انہیں کہا ہے کوئی میرے نام مقابلہ کرنے والا، ہاں جی۔ مولا کائنات نو حضور نے خود دستار بندی، مولا کائنات جدو گئے نا اس دے مقابلے چ، تے پتہ ہے انہیں کو کی کیا، انہیں کہا کون ہے جس نے ہمت پائی میرے مقابلے چ، فرمایا انا علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب۔ انہیں کہا اچھا ابو طالب دا بیٹا، او میرا بڑا یار سی، میں تیرے نال جنگ نہیں کرنی، فرمایا میں تیرے نال کرنی کیونکہ تو حضور دے مقابلے چ آیا۔ ایتھے پیو دیاں یاریاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، ایتھے اپنے آقا و مولا نال صرف وفاداریاں کیتیاں جاندیاں۔
فرمایا میں کرنی، انہیں کہا تینوں کسی نے تمیز نہیں سکھائی گل کرن دی؟ فرمایا اساں یہی تمیز سکھی قرآن کولو بھی، یہی سارا کچھ اساں یہی تمیز سکھی کہ جڑا حضور دے مقابلے چاہے گا اسی اندے مقابلے چاہاں گے۔ کہنے نا کہ جدو جناب تلواراں چمکیاں صحابہ کہندے ساڑھے دل دھڑکے، اور جناب چمک ہوئی مولا کائنات نے جدو اس کو ضرب لائی تو کہندے نا سر دے بالاں تو لے کے اے ریڑھ دی ہڈی دی دم تک وہ کٹ گیا، اس کو سمجھ ہی نہ آئی کی ہویا۔ جدو اس نے جنبش لئی تو ایک پاسا ادھر گریا اور ایک پاسا ادھر گریا، مولا کائنات جدو اس غبار تو باہر نکلے نا اور مولا کائنات دا حضور نے فاتحانہ چہرہ دیکھا اور مولا کائنات تکبیر لا کے باہر نکلے تو میرے آقا نے کی فرمایا؟ فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ہن میں تانوں ثقلین دا مطلب سمجھائی جاواں۔ ثقل کہندے طاقت نو، ثقلین کہندے دو طاقتاں نو۔ دنیا تے دو طاقتاں منیاں جاندیاں، ایک انساناں دی تے ایک جنہ دی طاقت، جڑی ظاہری طور تے طاقتاں، اے دو بارنا دا طاقتاں ساریاں میرے رب دیاں۔ بہرحال ثقلین دو طاقتاں دا مجموعہ تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلین جنہ اور انسانہ دے مجموعے نو ثقلین کہنے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ فرمایا علی نے جڑی آج خندق والے دن ضرب لائی نا، اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے۔ ہن سانو پوچھتے ہیں تسی ہر ویلے اے جناب کیوں دین دی گلاں کردے ہو، ناموس رسالت دی گلاں کردے ہو، ختم نبوت دی گلاں کردے ہو؟ میں کہا حضور نے فرمایا جڑا میرے دشمن نو ضرب لاوے عبادت ثقلین نالوں افضل ہے۔ اگے سنو، ایویں نہیں امام بوصیری نے فرمایا، امام بوصیری نے فرمایا میرے آقا و مولا نو اللہ نے اتنا جاہو جلال دے کے بھیجا کہ حضور جتھے کلے بھی جلوہ کر ہوندے سن ایویں ہوندا سی جویں لکھاں دا لشکر پیچھے موجود ہے، اور حضور تو وڈی ہمت والا بھی کوئی نہیں، اور حضور تو وڈی شان والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت امام بوصیری ساری جدو مولا کائنات نے عمر بن عبد ود نو ماریا نا، واصل جہنم کیتا، اور مولا کائنات فاتحانہ انداز چاہے تے کہنے 25,000 دا لشکر این کر کے سامنے خندق دے سامنے آ گیا، انہیں کیسی بھی خندق جناب پار کرنی۔ جدو سامنے آ جاوے نا لشکر تے پھر حضور دی سنت کی ہے، امام الانبیاء نے اپنی تلوار اٹھائی اور اکیلے جا کے اسے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ہے کسے دی جرت تے آوے پار؟ اے سنت کسے نے نہیں دسی، روڑا ہے وے آج تک روڑا ہے وے کہ امام الانبیاء نے ہم الجبال مکرمتن وفی العار جبنن۔ میرے آقا نے فرمایا وہ تلوار تکی لکھا سی آگے بڑھنا عزت ہے، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا۔ اے حضور دی تلوار، اور امام الانبیاء نے خود تلوار پکڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے خندق کے تے کسے نو جرت نہیں ہوئی سامنے آندا ہے۔ اے تا حضور دی شاناں نا، اقبال کہندا کہ اے تا امام الانبیاء نے ایک نگاہ پائی، کوئی ابو بکر بنیا، کوئی عمر بنیا، کوئی عثمان بنیا، کوئی جناب علی بنیا، کوئی ابو ہریرہ بنے، کوئی بلال بنے، کوئی سعد بنے، کوئی سعید بنے، کوئی طلحہ بنے، کوئی زبیر بنے، کوئی ابو عبیدہ بنے، کوئی خالد بنے، کوئی مثنہ بنے۔ اے حضور دی ایک نگاہ ہے۔ حضور نے کی امام الانبیاء نے کی فرمایا؟ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی۔ فرمایا ابو بکر خیال کریں عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک میرے نال ہیں، میری حقیقت میرے رب تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ ہاں اے امام، کیونکہ حج دا موسم بھی ہے، اور مولانا مختار احمد نعیمی گجرات والے بابا جی دے محبوب خطیب وہ پڑھیا کرتے سن، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ کہ دل نو بڑا سمجھایا کہ چلیے کعبے، انہیں کہا کی ہے اتھے؟ انہیں کہا اتھے جناب حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، طواف زیارت بھی ہے، اتھے جناب بیت اللہ شریف بھی ہے، اتھے زمزم بھی ہے، چل چلیے۔ انہیں کہا سارا کچھ جدو ہو گیا، انہیں کہا دل نے ان سانو پھڑ کے کیا چل سوئے جانا چلیے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت دی زبان اے پھر علامہ اقبال دے دو شعر سنائی جاما، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھا، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اقبال تو کی کہندا؟ اقبال کہندا میں بھی یہی کہنا، تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے ٹر گیا، ورنہ تو آنو چھاڑ کے کعبے جانا میرا کام کوئی نہیں سی، میری منزل نہیں ہے جی۔ اور تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرمی کا شاناش۔ اقبال کہندا لوگ تور پہاڑ دیاں گلاں کردے نے، امام الانبیاء دے گھر جڑا جھاڑو لگیا اس دے نال جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تو اس دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عشق دی بات آنا ہے، اور ایک یاد رکھنا، بندہ دلیر تاں ہی ہو سکتا جدو دل وچ محبت رسول آوے۔ لالچی بندے نو نہیں محبت رسول مل سکتی۔ سرمت غمیش بل ہوس رانہ دہن سوز پروانہ دل مگس رانہ دہن عمر باید کے یار آیت بکنار۔ ہاں ہے جی، عمر باید کے یار آیت بکنار۔ لالچی بندے نو حضور دی محبت نہیں مل سکتی۔ حضور دی محبت اس نہیں مل سکتی جڑا آکھے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ہاں اور دل نال
اور میں حج دا موسم ہے نا، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ یار امام الانبیاء نے زندگی کتنے حج کی دن اپنے مبارک زندگی، وہ بھی تعلیم امت واسطے، تعلیم امت واسطے، تعلیم امت واسطے، تعلیم امت واسطے حضور نے حج فرمایا، تعلیم امت واسطے۔ اور جڑا حضور دا خطبہ نا، خطبہ حجۃ الوداع، ہاں جی، وہ تو پورا سیاسی خطبہ۔ حضور نے فرمایا آج میں ساریاں جاہلیتیاں دیاں چیزاں اپنے پیروں تھلے روڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آج میں سارے دا خون معاف کر کے جڑا جاہلیت واسطے جناب بہایا گیا، آج جناب میں اپنے چچا حضرت عباس دا سود ختم کر کے جا رہا ہوں۔ حضور نے ساریاں نصیحتیں فرمائیاں، اے تو پھر جناب کدی موقع ملے تو مکمل خطبہ جناب حجۃ مکمل سیاسی خطبہ حضور نے جناب تعلیم امت واسطے۔ حج تے حضور ایک واری گئے تے امام الانبیاء 27 غزوات تے تلوار اٹھا کر گئے۔ میں نے دسو حج ہی مڑ کے آوے تا ہار پہن تے جناب جدو اسی کوئی حضور دی عزت دی گل کر دئیے تو کہیں یہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ میں نے کہا جب تک جہاد نہیں ہوگا پوری کائنات میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا تو امام الانبیاء کبھی تلوار نہ اٹھاتے۔ میں نے دسو اے پوری اقوام متحدہ تے 57 اسلامی ممالک تے جناب او کیے او آئی سی ہو گیا تے پھر جناب پلانا تے پھر پلانا تے پھر پلانا تے جناب اشتہاراں تے میرے سمیت ساری امت تے جناب قائدین دے نام لکھو تے القاب ختم نہیں ہوندے تے اتنے جا اسرائیل قابو نہیں آ رہا، اتنا جا اسرائیل، اتنا جا جناب اشتہاراں تے ساڑھے القابات دیکھو تے ساڑھا جناب پورے امت دیکھو تے پتہ نہیں کوئی فقیہ ہے تے کوئی مجدد بنے آیا تے کوئی جناب فلاں بنے آیا کوئی فلاں بنے آیا، اتنا کہ اسرائیل قابو نہیں آ رہا۔ لیکن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ او تا جناب ایسی اتنیک تا چھڑو یار، امام علی مقام 72 دے کے اسلام زندہ نہیں کر لیا۔ میں اتنیک بات ہے، اسلام جنے لیندہ تعداد نہیں، اسلام دے اندر تعداد دا تصور نہیں، اسلام دے اندر کی تصور ہے بھائی؟ جنے دا تصور ہے۔ کی کردہ بھائی تعداد تا آج تک ہی دس دینا بھی ساڑھی تھوڑی 150 تک ہی گئی نا، اس تو ہوتے تا نہیں گئی ایتھے تک بھی، ایک کہنے میں انہاں دی رپورٹیں ہی دینیاں لیکن جڑا ہونا چاہیے دا ہے جی۔ اور جڑیاں نالی گل اسلام جڑیاں دا قائل ہے، کس دا قائل ہے؟ ہاں، اور اسلام جڑے ہی پیدا کردہ، اسلام دا ایک اپنا اعجاز ہے، وہ جڑے ہی پیدا کردہ اور وہ جڑیاں دا ہی قائل ہے۔ اور اسلام غالب آ کے رہنا، اے سانو مایوسی کوئی نہیں اسلام نے نہیں آنا، اے ضرور ہے کہ ساڑھا امتحان ہے، ساڑھا امتحان ہے اور ڈاڑھا امتحان ہے کہ جناب انہوں نے کی کرنا۔ اسلام کسے شاید قائل نہیں، اسلام کہتا میرے واسطے آئے گا کون، میرے واسطے آئے گا کون؟ انہوں نے کہا جناب عبداللہ بن رواحہ آئے گا، انہوں نے کہا جناب زید بن ثابت آئے گا موتا دے مقام میں 3000 دے مقابلے جناب 3000 1 لاکھ دے مقابلے چاہے گا تے حضور ممبر تے بیٹھ کے فرمان گئے ہون تلوار خالد سیف من سیوف اللہ دے ہاتھ جا گئی، ہون شکست نہیں ہو سکی، ہون اللہ فتح ہی فتح دے گا۔ اسلام جنیاں دا قائل ہے، کس دا بھئی قائل ہے؟ یاد رکھنا اسلام اے جڑا ڈھلی ڈھلی گل ہون بھی کرے نا اور کسے موقع تے کرنا وہ سمجھنا اسلام دا نمائندہ نہیں۔ اسلام دا جناب اینڈ کر کے تھلے تتی ریت ہوئے وچکار حبشے دا بلال ہوئے سینے تے پتھر ہون تامی اسلام ڈھلی گل دا قائل نہیں، ڈھلی گل دا قائل نہیں۔ او دے بھی کہندا احد احد چو کے چنانچہ نہیں کیا کہ اچھا تو مار لے کوڑا پھر میں تن دس لینا کی کرنا، یا جناب کی کرنا گرمی بڑی یا بہانا یا زبان باہر آ گئی یا جناب گرمی بڑی پانی پلاؤ پھر دس دیا، نہیں، فرمایا جو مرضی ہو جائے ایسا یار دبوا نہیں چھڑ رہا۔ اسلام اس چیز دا قائل ہے تے جے بلال کعبے دی چھت تے ہوئے، اسلام ایک اپنا مزاج رکھدا، اپنا جے سارے چپ کر کے بیٹھ جان او جی نہیں 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 بڑے حالات بڑے خراب ہو گئے تے اسلام دا اپنا مزاج ہے، ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بندے نو اکیلا دیندا۔ اسلام دا اپنا مزاج ہے، او اے نہیں لبدا کہ بھئی تو آ۔ اقبال اسلام کی کردا، اقبال کہندا او کہندا ابو جال کلمہ پڑھ لے عزت پا لیں گا، ابو لہب آ جاؤ حضور دے در تے، امیہ آ جا، جناب عتبہ اور شیبہ آ جاؤ، جو آکھن نسا نہیں آنا تے اقبال کہندا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ ہی جبل عجبیز۔ اقبال کہندا اسلام حبشے تو بلال نو بلا لیندا، صہیب نو روم تو بلا لیندا، سلمان نو فارس تو بلا لیندا، انہاں نو اپنے ہوندے بیگانہ کر کے رکھ دیندا۔ اقبال پھر صدا اسلام امتحان ہی لیندا، کہندا نہیں نہیں امتحان ڈاڑے لیندا، پھر امیہ نو بدر 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیندا، ہاں جی، پھر ابو جال نو بچیاں کو مروا کے رکھ دیندا۔ اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے، جے وقت ابو جال نیتن یا ہوئے نا تو میں نے بڑا یقین ہے کوئی معاذ دے معوض دے شاگرداں کو ضرور پار ہو جائے گا، میں نے بڑا یقین ہے۔ اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے، اسلام دا
ایک اپنا مزاج ہے اور یہ اپنا مزاج رکھ دا اور اس نے قیامت تک اپنے مزاج نال ہی رہنا. ہاں تسی تے میں اگر چلیے پیچھے چلیے تو ایک گل ضرور رہے گی کہ جناب وہ بیٹھا تسی ویل چیئر تے گولیاں چل دے ہوئے ہیں فیض آباد اے پیچھے نال کیڑے سن انہاں کہ اسلام دے مزاج والے سن. تھک گئے ہو میں ایک منٹ تھک گئے ہو. اے میں نہیں آکھنا بھئی تساں نعرہ لاؤ چھک دروگ کے نعرہ لاؤ, کم از کم تواڈے اندر تا اپنی یہ گل ہونی چاہیے بھی میری کوئی گل تانوں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. اقبال کہندا جن یہ گھر بیٹھے لتاں ڈنگیاں جناب کمیاں جا رہی ہوں نا لتاں, اے جناب کی بنے گا. مولوی صاحب کر رہے ہیں, شاہ صاحب نے ہونے سرگودے دی گل کی تھی, پتہ نہیں سویرے بند ہو جاواں گے کہ نہیں. جناب کی ہوئے گا, اے جناب کی ہوئے گا. میں کہا کوئی گھری چوری وچ بھی تے جیل ٹر جاندا. اے ساڈے واسطے اعزاز نہیں, ہزاراں دی تعداد وچ اسی محمد عربی دے نام تے ٹر جانے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور جھلیو نعرہ اس طرح لانا کہ کم از کم اینا جڑے تانوں ایک گل جھوٹی کہ وہ تانوں نہیں ویکھ دے, وہ ویکھ دین اور سمجھ دین کہ اے صلاح الدین ایوبی دے وارثن جنہ گھوڑے آ کے بیت المقدس تے جناب سین دے باہر روک کے کہنا کہ اسی آ گئے ہیں. انہوں نے پتا نعرہ تے لاؤ کہ کم از کم جا کے انہوں نے ٹکراوے کہ کوئی نہیں مری امت اجے نہیں مری. انہاں چتنا دم خم ضرور ہے کہ تواڈے نال کھڑے ہیں. لاؤ نعرہ بھائی لبیک لبیک یا رسول اللہ. ساڈا مول پہ گیا. مول تو مراد اساں لین دین کچھ نہیں آئے, یہی مول ہے جڑا تساں حضور دی محبت دی نعرہ لا دیتا تے اپنے بیگانے ضرور نوٹ کر رہے ہیں. کوئی کرے نہ کرے یار ادھر تو حاضری لگ رہی نا. کیا اتنے مردہ نہیں ہوئے حضور تواڈے نام تے قربان ہونے واسطے تیار ہاں, اج بھی تیار ہاں تے کل بھی تیار ہاں. کیڑا کیڑا تیار ہے بھائی, پکی گل ہے. یہی تو جذبہ, اس سے تو کفر ڈردا اور اس کو سانو کا ڈر ہے. اور وہ ساڑھے پیچھے مگر کیوں چڑھ دیں, وہ کہنے نا روکو روکو انہاں محمد عربی دے غلاماں نو روکو. حضرت سعد بن عبادہ نے جانے کی کیا سی, الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے, آج تا سی کعبے بھی بندے وڑ کے رکھ دیاں گے. انہوں نے کہا حضور روکیے, سعد بن عبادہ نو روکیے. اے تاج مکے جس طرح داخل ہو رہا جس طرح شیر اپنے شکار ہوتے بہ کے اس نو نوچ رہے ہوئے, اس طرح داخل ہو رہا. لینہینہ حضور روکیے سعد بن عبادہ نو. اگر اس طرح ہی مادی مکہ داخل ہو گیا تو آج مکہ والے نو وادی بدھا تو پرا سٹ دے گا. آج مکہ والے تے ایویں مسئلے جان گے جویں بچے دے ہتھاں وچ کھمبیاں مسیاں جانیاں. حضور روکیے روکیے. غلام دا اظہار ایہو جہی ہونا چاہیے. کی ہونا چاہیے؟ ایہو جہی ہونا چاہیے. اور حضور دے غلام اس سے نعرے نال ہی ہر شے بدلنی, اس سے نعرے نال ہی. جدو این کر کے تپ گیا جناب انہاں 15,000 کے پتہ نہیں 25,000 فورسز لا دیتی. جدو سارا کچھ این کنٹینر کو آ گئے تو بابے اور کی کہہ رہا سن لبیک, ہر شے پٹی ہوئی پر نہیں چلی جائے گی. لبیک لبیک رسول اللہ لبیک. کہندہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. اقبال کہندہ تو کی سمجھنا کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی منیر احمد نعمانی صاحب دی گل آ کے انہیں عیسائیاں کرنی. کہندہ نہیں نہیں انہاں دا وارث تو بننا. میں حضرت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ آپ کو ایک مسئلہ پوچھا. میں کہ حضور میں نے دسو امام الانبیاء نے فرمایا اے حدیث سمجھاؤ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن علماء دے قلم دی سیاہی شہیدہ دے خون نالوں افضل ہو جائے گی. یہ کس طرح ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ہر سیاہی نہیں, ہر عالم نہیں. میں کہا جی کس طرح؟ فرمایا تینوں پتا کہ 1857 وچ علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ لکھا ہے انگریز دے خلاف. میں کہا جی بالکل. آپ نے فرمایا تینوں اے بھی پتا کہ پھر آپ
بستر علالت چلے گئے, جزیرہ انڈمان کالے پانی جیل چلے گئے. خاموش میں, آپ جزیرہ انڈمان کالے پانی جیل چلے گئے اور آپ کی ہڈیاں بھی گل گئی. آپ فرمانے سب دے زہر نال کوڑی میں خوراک دیندے سن اور جناب اتنی کوڑا پانی اور جناب سارا کچھ, آپ دی ہڈیاں بھی گل گئیاں. آپ بستر علالت آخری وقت انگریز گیا اور آپ نو جا کے کہنے لگا جناب اے او فتوہ جس تے تھلے لکھیا کہ من جانب اے فتوہ جناب فضل حق خیر آبادی, تسی صرف اتنا کہہ دیو کہ فضل حق کوئی ہو رہے تے تہاڈی رہائی دا ہونے بندوبست ہو سکدا. تے آپ فاروقی النسل سن, فاروقی خون نے جوش مارے, اٹھ کے بہ گئے, اٹھ نہیں سن سکتے, اٹھ کے بہ گئے. آپ نے فرمایا ایک فضل حق کے جے ہزاراں بھی ہون تے حضور دے دین دا ایہی فتوہ کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے. ہن بابا جی نے مسئلہ سمجھان دا طریقہ سنو. بابا جی نے فرمایا جس قلم دی سیاہی نال فضل حق خیر آبادی نے فتوہ لکھیا نا, او سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون دے نال افضل ہو جائے گی, کیونکہ اس نے پوری جنگ آزادی برپا ہو گئی. تے اے علماء جنہ دے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون نال افضل ہو جائے گی. بھائی اس واسطے کہ خود ناموس رسالت دے شہید, پھر انہاں دا قلم ساری زندگی حضور دی عزت واسطے چلتا رہا, حضور دی عظمت واسطے چلتا رہا. اے اس سے صف چون گے کہ قیامت والے دن منادی ندا دے گا آ یا معاشر اے عالیان معاشر تواڈے وچوں سارا نا وڈا عالم کھڑا ہو جائے تو پھر کون کھڑا ہوئے گا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کھڑے ہو جان گے نا. تو پھر انہاں دی لین پیچھے پیچھے سارے حنفی پیچھے پیچھے, پھر امام محمد رضا بھی پیچھے پیچھے, ہاں جی, پھر سارے پیچھے پیچھے, پھر کدھرے ساڑھے بابا جی بھی. پھر جناب او منظر بن جائے گا کہ ہم سوئے عشر چلیں گے اور قافلہ ہوگا رواں. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دی. اپنے دلانو ایویں نا جناب گھٹ گھٹ کے رکھا کرو, پتہ نہیں کی بنے گا, کی ہوئے گا, آخر ایک دن مر جانا, ایک دن مر جانا. ایتھے کوئی نہیں جناب پکی لکھوا کے آیا, ایتھے سارے مر جانا. چلو مریں گے اسی دا عزت نال مریں گے, حضور دے نا تے مریں گے, کوئی اسلام واسطے کام کر کے مریں گے, اور کی ہوئے گا. ورنہ یاد رکھنا تاریخ کس سے بہادراں دے سنانے. بابا جی دے ہوندے ہیں جدو گرفتاریاں ہو رہی ہیں سن جناب, شور شیڈول لگ رہا سن تے بڑا کچھ ہو رہا سی, اور عالم کوئی نہیں ہے نہیں. میں نے دسو امام احمد بن حنبل دے دور وچ اور عالم کوئی نہیں سن, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے شیوخ, قیامت تک نا احمد بن حنبل دا ہی رہے گا. او بھی سن آج تک انہاں دا نا کوئی نہیں جاندا, جڑے رخصت دی حدیث امام صاحب نو کانے سنا رہے سن, اور امام صاحب نو جناب ننگی پیٹھ ہوتے اونٹ ہوتے بن کے کوڑے مارے جا رہے سن. ادو کہندے سن احمد بن حنبل اور چل کوئی گل نہیں جان دے. فرمایا نہیں, جڑا جاندا ہو تا جان لوے, جڑا نہیں جاندا ہو بھی جان لوے. میرا نام احمد بن حنبل ہے تے میری بادشاہ وقت نہ ٹکر ہو گئی. اے کہندا قرآن مخلوق ہے, میں کہندا صفت قدیم ہے, تے میں حق دیاں, چل بھئی لا کوڑا. اے ہے امام اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے, ہاں جی, او اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے. اور اس نے کیا نا بات چھو, تو پھر وہ معافیاں منگن آ گئے کہ امام صاحب معاف کر دو. فرمایا اسی جھلیا ذات واسطے نہیں آئے, تیرا کوڑا جلاد جدو ماردا سی نا, اس دے دوسرے کوڑے تو پہلے میں معاف کر دینا سا, اللہ دی رضا واسطے آیا سا. ہاں اللہ دی رضا واسطے آیا سا. ہاں ساڑی کسی نہ ذاتی دشمنی نہیں, ہاں جڑا ادھر آئے گا وہ پھر ساڑھے تو ٹپ کے آئے گا. او قرآن والو ہوئے, حضور دی ناموس والو ہوئے, او جناب ناموس صحابہ والو ہوئے, او آل بیت دی ناموس واسطے ہوئے, او اولیاء والو ہوئے. کوئی گل کرے گا ساڑھے تو ٹپ کے جائے گا, نہیں تو انہوں انشاءاللہ گھر پورا توڑ چھڑ کے آواں گے. ہاں اے اسا جماعت, اے جناب پگڑیاں, اے سارا کچھ اسا حضور دی عزت واسطے رکھیا آیا. اے ہر شے حضور دی عزت واسطے رکھی. اے تو جناب اسی کوئی جناب ترتیب نال کوئی لین شعر نہیں پڑھتے. حقیقتاً کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. ہن میں نے ایک گل دسو بھائی, کوئی فلسطین دے بارے تو آنو آواز آوے تے کتنی کی لبیک آئے گی؟